بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 87 ہے اور اس سبق کے اندر ہم قبر کے سوال و جواب کا بیان پڑھیں گے۔ السؤال فی القبر وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن رجل عن سعد بن عبادۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع المؤمن في قبره اتاه الملك فاجلسه فقال من ربك فقال الله قال ومن نبيك قال محمد قال وما دينك قال الاسلام قال فيفصح له في قبره ويرى مقعده من الجنة فإذا كان كافرا أجلسه الملك فقال من ربك فقال هاه لا أدريك المضل شيئا فيقول من نبيك فيقول هاه لا أدريك المضل شيئا فيقول ما دينك فيقول هاه لا أدريك المضل شيئا فيزيق عليه قبره ويرى مقعده من النار فيضربه ضربة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اسے اٹھا کر بٹھاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ فقال تو وہ کہتا ہے اللہ۔ وہ اگلا سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فرشتہ پوچھتا ہے وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے الاسلام۔ قال تو راوی فرماتے ہیں اس پر اس کی قبر جو ہے وہ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اسے جنت میں سے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ كَافِرًا، جب وہ مرنے والا کافر ہو تب بھی فرشتہ آتا ہے، اس کو اٹھا کر بٹھاتا ہے۔ فقال من ربک، اس سے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، لا ادری، میں نہیں جانتا، کل مضل شیئن، جس طرح کہ اس سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ وہ ایسا گویا کہ اس سے کوئی چیز ایسا محسوس ہوگا گویا کہ اس سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ فیقول تو فرشتہ اس سے کہتا ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ فیقول تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، لا ادری، مجھے نہیں معلوم، کل مضل شیئن، ایسا محسوس ہوگا جیسا کہ کوئی چیز اس سے گم ہو گئی ہے۔ فیقال تو اس سے کہا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم، ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ اس سے کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ تو اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس کا جہنم میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے فرشتہ اتنی زور سے جو ہے وہ ایک ضرب لگاتا ہے کہ اس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت شدہ قول پر ثابت قدم رکھتا ہے، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر ثلاث سؤال عن اللہ تبارک وتعالی ودرجات فی الجنان وقراءۃ القرآن عند رأسک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پیش آنے والی 3 چیزوں کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال ہوگا، دوسری چیز درجات جنت کے حوالے سے ہوگی،
اور تیسری چیز تمہارے سر کے پاس تلاوت قرآن کریم ہوگی۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر قبر کے سوال کا بیان ہے کہ قبر کے اندر جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ اس سے آ کر اس کو اٹھا کر بٹھاتا ہے اور اس سے 3 سوالات کرتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ہے کہ تیرا نبی کون ہے، اور تیسرا سوال ہے کہ تیرا دین کیا ہے۔ وہ اس طرح کے تینوں سوالات جو ہے وہ اس مردے سے کیے جاتے ہیں۔ فرشتہ سوال کرتا ہے، اگر جو مرنے والا ہے وہ مسلمان ہو اور اس نے ساری زندگی اپنے جو ہے وہ دین پر گزاری ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر چلتا رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا رہا ہو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ہے وہ میرا دین اسلام ہے، اگر اس نے اسلام کے مطابق ایمان لایا اور زندگی گزاری۔ لیکن اگر وہ کافر ہوتا ہے تو پھر اس سے جب فرشتہ سوال کرتا ہے تو وہ پھر افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، اور ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ اس سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ اسی طرح وہ تینوں سوالوں کا جواب اسی طرح دیتا ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ قبر کی زندگی کیسی ہے اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، البتہ اس حدیث میں، مذکورہ حدیث میں جو اس پر جو کچھ روشنی پڑتی ہے وہ یہی ہے جو بھی آپ کے سامنے بیان ہوا ہے کہ اس طرح کے سوالات فرشتہ جو ہے وہ آ کر مردے کو اٹھا کر بٹھا کر کرتا ہے۔ باقی جس کی آنکھ بند ہوئی اس کو قبر کے حالات کا حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی کہ تیرا رب کون ہے، نبی کے متعلق پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں 3 چیزوں کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال ہوگا، اور دوسری چیز جو ہوگی وہ جنت کے درجات ہوں گے، اور تیسری چیز جو ہوگی وہ تمہارے سر کے پاس تلاوت قرآن کریم ہوگی۔ ہماری معلومات ویسے بھی اتنی ناقص ہیں کہ ہم اپنے سامنے موجود جو معصوم بچہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں کیا خیالات چل رہے ہیں ان کو بھی نہیں جان سکتے۔ برزخ کے حالات کا علم ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے، ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک معصوم بچہ جو بتا نہیں سکتا زبان سے، وہ اس کے دل میں کیا خیالات چل رہے ہیں، سامنے سارے موجود ہوتے ہیں، سارے جو ہے وہ رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بعض اوقات جو ہے وہ زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اپنے سامنے جو اس کے عزیز موجود ہوتے ہیں وہ اس کے افعال کی حقیقت کو نہیں پہنچ پاتے۔ تو حیات برزخ کی حقیقت جو ہے وہ ہماری ناتواں سمجھ میں کہاں آ سکتی ہے۔ اسی طرح کبھی وہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے، کس بات پر مسکرا رہا ہے، کس وجہ سے اپنے جسم کو حرکت دے رہا ہے، کس وجہ سے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے، اور کس وجہ سے وہ رو رہا ہے، یہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ہمیں اس کی مکمل حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی۔ تو جو چیز سامنے موجود ہے ہم اس کی پوری حقیقت سے ناآشنا ہے، ہمیں اس کی پوری حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ تو جو چیز برزخ کی ہے، برزخ کی جو زندگی ہے، حیات برزخ ہے، اس کے بارے میں ہماری جو ہے وہ ناتواں سمجھ کیسے جو ہے وہ ناتواں سمجھ میں وہ چیز ہماری کیسے آ سکتی ہے، سوائے اس کے کہ جب ہماری آنکھ بند ہوگی، دنیا کی آنکھ بند ہوگی، اور آخرت کی آنکھ جب ہماری کھلے گی تو ہم اپنے سامنے جب ان چیزوں کو پائیں گے تو پھر حق الیقین ہمیں حاصل ہو جائے گا، پھر ہم سب کچھ دیکھ لیں گے جو زندہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے اور دنیا کے اندر ہمیں ان سوالات کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جب فرشتہ ہم سے ہمارے رب کے بارے میں پوچھے تو ہم اپنے رب کے احکامات پر اگر چلنے والے ہوں گے تو ہم جواب دے پائیں گے۔ جب وہ ہم سے پوچھے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اتنی توفیق دے کہ ہم اس کے احکامات پر چلنے والے بن جائیں،
قیامت میں قبر میں پھر جو ہے وہ جب فرشتہ ہم سے پوچھے تو ہم اس کا جواب دے سکیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے والے بن جائیں، تاکہ قبر میں جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرشتہ ہم سے سوال کرے تو ہم اس کا جواب دے سکیں اور بتا سکیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اسی طرح دین کے بارے میں جب ہم سے سوال ہو تو اس کا جواب بھی ہم دے سکیں۔ اس کا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تب ہی ممکن ہے جب دنیا میں ہم ان پر چلنے والے بن جائیں، اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے ہوں، اور اسلام کے احکامات پر اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے، قبر کے جو سوال و جواب ہیں ان کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، حدیث کے مطابق قبر میں کیا سوالات ہوں گے؟ نمبر 2، کافر کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔